یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی ہمارے سامنے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب جانتا ہے. اور اس کو آپ زمانے کے لحاظ سے بھی لے لیں کہ آنے والا وقت اور گزر جانے والا وقت سب اللہ کے علم میں ہے. اور جگہ و مکان کے لحاظ سے دیکھیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کے پار کیا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمارے سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اور یہاں تک کہ اپنے آگے پیچھے ہی دیکھ لیں آپ، اپنی قمیض کے پیچھے بعض لوگ آپ کو بتاتے ہیں دیکھو کچھ لگا ہوا ہے گا. تو اپنا کیا خود ہم بھول جاتے ہیں، جو ہم نے کہا ہے ہم وہ بھول جاتے ہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، پچھلے زمانے میں کیا ہوا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. کوئی دوسرا انسان، جن و ملائکہ کوئی بھی یہ علم نہیں رکھتے مگر جتنا وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ٹوٹل علم جو اللہ کے پاس ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی وہ احاطہ نہیں کر سکتا اللہ کے علم میں سے کسی بھی شے کا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں جتنا علم چاہا بانٹا ہے، ان کو عطا کیا گا. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب سفر میں جا رہے تھے نا، تو راستے میں کیا ہوا، چڑیا نے سمندر سے پانی چونچ میں لیا. تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی. یعنی سمندر کے مقابلے میں جتنا پانی چڑیا کی چونچ میں ہے، بس اتنا علم ٹوٹل ہمیں انسانوں میں جو دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہی ٹوٹل علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے. باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا علم ہے. بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول اور بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی کیا ہے، محدود ہے. فرشتوں کا قول نہیں آتا لا علم لنا الا ما علمتنا، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ نہیں ہمیں علم مگر جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے گا. تو علم غیب کا ٹوٹل علم اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو جبریل امین جو تھے وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یہ سنو اللہ کی رحمت اسے گھیرے میں لے لے، اور میں اس کے منہ میں کالی مٹی ڈال رہا تھا، ریت کی، سمندر کی، کہ ان کو بھی اس وقت تک علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ٹوٹل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. علم دراصل ایک قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تھوڑا سا بھی غور کرے تو انسان جو ہے توحید بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ، لیکن پھر بھی اپنے رب کے سامنے انسان سجدہ نہ کرے. وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو پر محیط ہے، چھائی ہوئی ہے. کرسی جو ہے وہ طبرانی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے قدموں کی جگہ ہے، یعنی فٹ اسٹول ہے. ابن حبان کی حدیث ہے جس میں آتا ہے گا 7 آسمان اور زمین یعنی تمام کائنات جو ہے اس کے مقابلے میں، کرسی کے مقابلے میں، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری. یعنی آپ ایک رنگ لے لیں چھوٹا سا، تو وہ صحرا میں اگر ایک رنگ پڑی ہو تو آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کیسی نظر آئے گی، آپ سوچیں خود. اگر ہم آسمان پہ جہاز کے اندر بھی ہوں اور صحرا میں دیکھ رہے ہوں تو صحرا میں جو اتنے بڑے بڑے محل ٹائپ کی بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہوتی ہے وہ کتنی سی لگ رہی ہوتی ہیں. تو صحرا میں پڑی ہوئی رنگ سوچیں آپ. اور یہی حال کرسی کا مقابلے میں عرش جو ہے، یعنی کرسی کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ کتنا ہیوج ہے، جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری یا رنگ. تو ہم امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے یہ سب چیزیں. تو وسیع کرسی السماوات والارض، گھیرے رکھا ہوا ہے گا اس کی کرسی نے آسمانوں کو اور زمین کو. ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو نہیں تھکاتی، اس پہ گرا نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت. یعنی اتنی بڑی کائنات کی حفاظت کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس کو تھکاتی نہیں ہے. تو ایسی ہی ذات سے حفاظت طلب کرو. تم کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، کیوں ہاتھوں میں چیزیں باندھتے ہو، کیوں کالے ٹیکے لگاتے ہو حفاظت کے لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھو. شیطان سے تمہیں حفاظت دے گی، جنات سے تمہیں حفاظت دے گی، کیونکہ وہ اتنی بڑی کائنات کی جو حفاظت کرنے والی ذات ہے گی، جو اتنی بڑی کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، القیوم اور الحی ہے وہ. اسے تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے گی. تو اس سے حفاظت طلب کرو نا، جو کسی بھی لمحے بھر کے لیے جو غافل نہیں ہوتی ذات، وہی تمہیں اصل میں حفاظت دے سکتی ہے گی. تم کیوں دوسری چیزوں پہ سہارا لیتے ہو؟ باقی تمام سارے کیا ہیں، بیت العنکبوت ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں. جس سہارے پر بھی تم بھروسہ کرو گے گر جاؤ گے.
اصل سہارا دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے. اور یہ آیت الکرسی جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خاص کے کیا نام ہے اس کے جو ایک ایک جملہ ہے جو اس میں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی صفات کا، تو وہ سب جو ہے انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے گا. اور ظاہر سی بات ہے ایسی ذات پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے گا. آپ دیکھیں نا کائنات کا سائز بمقابلے ہم نے فٹ اسٹول دیکھا ہے گا کہ اتنی بڑے صحرا میں پڑی رنگ، تو اس کی اب اور اس کے مقابلے میں عرش کے مقابلے میں پھر وہ کرسی جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو لیس کمثلہ شیء، وہ بہت بلند و بالا ہے. جب تک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرو گے، اس ذات کو اپنا محور و مرکز نہیں بناؤ گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا راستہ نہیں موڑو گے، تو تم بھٹکتے پھرو گے ادھر ادھر. تو یہ آیت الکرسی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انٹروڈکشن ہے گا، تعارف ہے. اور اس میں اندر خاص طور پہ دیکھیں نا آپ کے تمام شروع میں اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات رکھی ہے گی، اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی درمیان میں کیا آتا ہے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. تو شفاعت جو ہوگی نا وہ قیامت کے دن خاص طور پہ مومن بندوں کے لیے ہوگی. مومن بندوں کو عزت دینے کے لیے شفاعت رکھی جائے گی کہ انبیاء اکرام سے شفاعت کرائی جائے گی، اور جو شہید ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے. تو ایک آنر دینے کے لیے، جیسے کہ ایک آنر دینے کے لیے ہم نا اسٹیج پہ نہیں بلاتے کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا نام ہے ڈگری دیں گے، میڈلس دیں گے. تو ایک آنر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پہ مومن بندوں کو دیا جائے گا. اور شفاعت ہوگی بھی کس کے لیے؟ جو لوگ شرک نہ کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت سے پتہ چلتا ہے گا مشرکین کے لیے جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ان کی شفاعت نہیں ہوگی. اور یہ آیت جو ہے گی پوری ہمیں شرک سے بیزاری کا سبق دیتی ہے گی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرو. اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسی صفات کا کوئی مالک نہیں ہے گا. جیسے میں نے بتایا تھا ساری دنیا کے اعمال ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ لکھا جائے تو وہ وہی وزنی ہوگا. تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کسی کے آگے نہ جھکو، کسی سے ایسی محبت نہ رکھو، کسی پر ایسا توکل سہارا نہ بناؤ کسی کو اپنا، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہیں سہارا دے سکتی ہے. اسی کی ذات سب سے زیادہ انسان کو محبت ہونی چاہیے، اسی کی ذات پہ سب سے زیادہ انسان کو بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ از خود زندہ ہے، اور تمام جو کیا نام ہے زندگیاں ہیں گی وہ اسی کی مستعار ہیں، اسی کی وجہ سے ہیں. اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے. والقیوم ہے، کاملیت ہے اس کی ذات میں. اسے نہ نیند آتی ہے گی، نہ اونگ آتی ہے گی، نہ نیند آتی ہے گی. یہ سب عیب ہے. آپ پتہ ہے آپ کو جانور بھی جو ہوتے ہیں نا، ڈولفن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تیرتے تیرتے سو رہی ہوتی ہے. ایون کہ پرندے بھی سوتے ہیں گے، وہ پودے بھی سوتے ہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی ہے گی. تو اس ذات پہ بھروسہ کرو. یہ مت دیکھو، ہم بعض وقت اللہ تعالیٰ کو باتیں کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹی سی تو بات ہے، یہ مت دیکھو، سائز آف آرڈر نہ دیکھو. یہ دیکھو کس رب کی نافرمانی کر رہے ہو، زمین و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر رہے ہو. بعض وقت آپ دیکھیں نا فوج وغیرہ میں جو ہوتا ہے گا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے چھوٹے سے آرڈر کو، ایک اگر آپ کا بڑا جنرل کہہ رہا ہے گا کہ آپ یہ فائل لے جا کر باہر دوسرے کیبن میں دے دیں، تو آپ کہیں یہ کیا کام ہو، آپ مجھ سے یہ کام لیں گے، میں نہیں کر رہا، آپ خود کر لیں. تو کیا ہوگا؟ مارشل لاء لگ جائے گا نا، کہ آپ نے اپنے سے بڑے رینک والے کی نافرمانی کیسے کری. آپ کو آرڈر ماننا تھا ان کا. تو آپ سائز آف آرڈر نہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے زمین و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس نے زمین و آسمان کو، پوری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے گا، اور اس کو نہیں سکھاتی ان سب کی حفاظت. اور وہ کیا وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا کہ تم نے اپنے ہاتھوں میں یہ کڑے اور یہ تعویذ گنڈے بانے ہوتے ہیں گے، اپنے چیزوں کے پیچھے جوتے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں گے. یہ سب چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ اشارہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں، ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے. تو اصل سبق جو دیتی ہے آیت الکرسی وہ توحید کا سبق دیتی ہے، شرک سے بے نیازی.